الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر شائع فغن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی موت نصیب فرمائے۔ سامعین، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بھائی نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ایک علماء کا اسپیچ سنا ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول ہونے میں تھوڑی بہت رکاوٹ آتی ہے، لیکن بالفرض اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حدیث پاک جہاں تک سنا ہے اس میں احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ حرام کھانے والی کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو میں اس میں کنفیوز ہوں کہ میں اس میں کس کی بات مانوں۔ تو میرے بھائی، سیدھی بات ہے کہ حجت کس کا قول بنے گا؟ بے شک انبیاء کرام کا، اور ہمارے نبی پاک کی صاف اور صریح حدیث موجود ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، چاہے وہ حلال کھائے تو اس کا بھی اثر 40 دن تک رہتا ہے، حرام کھائے تو اس کا بھی اثر 40 دن تک رہتا ہی ہے۔ اسی طرح حضور کی صاف اور شرعی حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص حرام لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے، اس کی 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہاں، عبادت کی اگر ہم بات کریں تو فرائض تو ادا ہو جائیں گے، جیسے جوہر کی جو فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب عشاء فجر کی جو فرض ہے وہ ادا ضرور ہو جائیں گے، لیکن ان 40 دنوں میں جو اس نے فرض ادا کیے ہوں گے آخرت میں اس کے انعام اسے نہیں ملیں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ فرض چونکہ قرض ہے تو اس کا گناہ تو اس پہ نہیں آئے گا، لیکن اس کو ثواب بھی نہیں دیا جائے گا، اور اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس زمرے میں ایک حدیث کریمہ سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص کعبہ معظمہ میں آیا اور کعبے سے چمٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اور اس طرح وہ تھا کہ اس کا برگندہ حال تھا، ایک دم یوں لگتا تھا کہ کتنا پریشان ہے وہ شخص۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی یہ شخص مانگ رہا ہے اس کی دعا بالکل بھی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کھا کے آیا وہ بھی حرام کا ہے، جو یہ پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو یہ پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کعبہ معظمہ میں کی ہوئی دعا بھی اگر کوئی شخص حرام کھائے تو اس کی کعبہ معظمہ میں بھی وہ دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہوتی، جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی۔ تو یہ حرام لقمے کا وبال ہوتا ہے کہ بندہ کعبے کے اندر بھی دعا مانگے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دم گر گرا کے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، وہ بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کس قدر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور گریہ وزاری کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو کلیم تھے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا شرف حاصل تھا آپ کو۔ تو کوہ طور پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ،
میرا فلاں امتی تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ جو وہ چاہتا تو اسے عطا کر دے۔ تو رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ وہ اتنا روئے کہ رو رو کے اس کی موت واقع ہو جائے، اور وہ اتنا ہاتھ اٹھائے کہ اس کا ہاتھ میرے عرض کو آ لگے، اے موسیٰ میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ اے اللہ کیا وجہ ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ جو کھاتا ہے جو کرتا ہے سب حرام کا ہے۔ تو میرے بھائی یہ حرام کی وبال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے تو 40 دن کی اس کی دعا، عبادتیں اور دعائیں قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ بات آئی ہے تو میں ایک بات اور جو میرے ذہن میں چاہتا تھا بہت دن سے بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت پر 2 چیزیں جو غیروں سے لگائی جاتی ہے، یعنی غیر مقلدوں سے، وہ سب سے بڑی ہے کہ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں، اور شرک کا فتویٰ تو سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت پہ لوگ لگاتے ہیں۔ اگر میں اس پہ تفصیلی بات کروں تو میرے خیال سے 3-4 ویڈیو بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن میں ایک دم مختصر سی بات کروں گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلے تو آپ یہ جانیں کہ بدعت ہے کیا، اور وہ یہ حدیث پاک سناتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بے شک ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جائے گی۔ تو یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن کیا اس سے ہر بدعت مروی ہے؟ پہلے تو آپ بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ بدعت ہے کیا۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جیسے دین میں کوئی نئی کام کو ایجاد کرنا بدعت کہتے ہیں۔ بدعت یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا اردو مطلب یہ ہے کہ نئی کام کو ایجاد کرنا۔ تو کیا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے؟ اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جو کہ دوزخ میں لے جانے والی، کیا یہ حضور کا فرمان ہر بدعت کے لیے ہے؟ نہیں۔ بدعت کی قسم 2 ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت شیعہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جس سے دین کو فائدہ ملا، تو اس سے دین کو فائدہ ملا اور دین سمجھنے میں فائدہ ملا، تو وہ بدعت حسنہ ہے جس کا گناہ نہیں بلکہ اس کا ثواب ہی ہے۔ جیسے حضرت ایک حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مدینے میں جو سب سے پہلے بدعت شروع ہوا وہ بدعت یہ تھا کہ لوگوں نے بھر پیٹ کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو آج ہم بھی بھر پیٹ کھانا کھاتے تو کیا کہیں گے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے کہ اے امیر المومنین، جس طرح صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن کا جامع خطرے میں نہ پڑ جائے، تو آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں کر دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا تھا کہ جو کام رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فرمانا کہ جو کام رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، اس سے صاف پتہ چلتا کہ حضور نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن کچھ دن بعد پھر حضرت عمر فاروق آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا جامع خطرے میں آ جائے۔ قرآن نہیں، قرآن کی تو حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، جو قرآن کو جمع کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن کتاب کی شکل میں نہ ہوتا تو کیا ہمیں یہ پتہ چلتا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کیا کلام فرمایا؟ تو جب ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا کہ واقعی اگر اس کو کتاب کی شکل میں نہ کیا جائے گا تو آگے امت کس طرح قرآن کو پڑھے گی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جا کے قرآن کو کتاب کی شکل میں کیا، جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک بدعت تھی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ بدعت حسنہ تھی جس سے دین کو فائدہ ملا۔ اور قرآن عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، عرب میں تو لوگ عربی ہی بولا کرتے، تو اس وقت قرآن میں زبر زیر بھی نہیں تھا، اور آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر ہے، تو یہ بھی ایک بدعت ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
تو یہ بھی ایک بدعت حسنہ ہے، بدعت شیعہ نہیں ہے۔ بدعت شیعہ اسے کہتے ہیں جو سنت سے ٹکرائے، رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرائے، تب وہ گناہ ہے۔ لیکن جس سے دین کو فائدہ ملے، دین کو سمجھنے میں آسانی ملے، وہ بدعت حسنہ ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یوں ہی بدعت کرنا صحیح بات نہیں ہے، پہلے سمجھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آج دین کو فائدہ ملا ہے، دین میں جو پہلے نہیں تھا۔ جیسے کہ تراویح کی جماعت رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، یہ تراویح کی جماعت حضرت عمر فاروق کے دور میں آئی۔ اس سے کوئی نقصان بلکہ اس سے ثواب ہے اور دین کو آسانی ملی ہے۔ تو یہ سب بدعت حسنہ میں آتی ہے۔ تو آپ یہ جان لیجئے بدعت کی دو قسم ہیں، ایک بدعت شیعہ اور ایک بدعت حسنہ۔ اور اسی طرح ایک جو دوسرا الزام بھی ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر بات میں شرک کرتے ہیں۔ کس چیز کو شرک یہ بتاتے ہیں کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پر اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اگر ہم بخاری شریف پڑھیں تو بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث پہ آپ غور کریں تو امام بخاری نے جو سب سے پہلی حدیث لائی وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک میں موٹا ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے آتا ہے اور معاذ اللہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے لوگ بہت بڑا نمازی سمجھیں اور مجھے لوگ دیکھیں کہ میں کتنا نماز پڑھتا ہوں، تو آپ بتائیے کیا وہ عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو نماز پڑھنے آ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں آ رہا ہے، تو اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ اس کی نیت یہ نہیں کہ میں اللہ کو راضی کروں، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں بندوں کو راضی کروں، تو وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص مزارات پہ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، پہلے تو میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمہ کا فتویٰ سنا دوں کہ امام احمد رضا خاں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں فلاں بزرگان دین کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں، بتائیے کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہ تم نے قبر کو چھونا ہے نہ چومنا ہے، اور قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر وہاں فاتحہ پڑھنی ہے، اور تم پھر اس اللہ کے بندے کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے قبر کا طواف بالاتفاق حرام ہے، اور قبروں کو سجدہ بھی حرام ہے، کیونکہ نبی پاک کی صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو میں تمام عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میرے شریعت میں تعظیم کا بھی سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں۔ لیکن آج جو وہاں مزاروں پہ پیر ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو سب سے زیادہ نقصان وہی لوگ کر رہے ہیں۔ امت کو گمراہ کرنے کا کام یہ ہمارے جوہلا کرتے ہیں، جو پتہ نہیں کیوں لوگ بھی ان کی بات پہ اتنا مانتے ہیں، حدیث اور سنت کو نہیں دیکھتے، جبکہ نبی پاک نے صاف فرمایا کہ تعظیم کا بھی سجدہ اللہ کو ہی جائز ہے، غیر اللہ کو نہیں۔ لیکن بالفرض اگر کوئی وہاں سجدہ کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس پہ شرک کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، پہلے اس سے جاننا ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں تو کہیں گے یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ یہ کہے کہ میں عبادت کا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو فوراً کافر ہو جائے گا، فوراً دار اسلام سے نکال دیا جائے گا، یعنی نکل جائے گا، نکال کہہ دیا جائے گا، کیونکہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو ہے، تعظیم کا بھی سجدہ صرف اللہ کو۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن جب میرے نبی کی شریعت آئی، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح صبح ولادت۔
تو پچھلی جو اتنی شریعتیں سب منسوخ کر دی گئی جب میری نبی کی شریعت آئی۔ تو حضور کی شریعت میں غیر اللہ کو تعظیم کا بھی سجدہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پہ شرک کا فتویٰ لگائے تو نبی پاک کی شرعی حدیث یہ بھی موجود ہے، سنتے جائیں کہ حضور نے فرمایا کہ دو شخص جو جھگڑا کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان میں سے ایک کافر تو ضرور ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ تو حضور نے فرمایا اگرچہ جو کفر کا فتویٰ لگانے والا جس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اگر واقعی اس سے کفر سرزد ہوا ہے تب تو ٹھیک، لیکن اگر اس سے کوئی کفر سرزد نہیں ہوا تو کفر واپس پلٹ جائے گا۔ تو جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ تو نہیں کافر ہوگا جس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا جو لگا رہا ہے۔ تو یوں ہی سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا بنا جانے بنا سوچے یہ خود کو ہی دار اسلام سے دور کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تین باتیں تو میں نے بڑے مختصر انداز میں آج بتا دی ہیں، پہلا وہ حرام کا، دوسرا بدعت اور تیسرا شرک کا۔ اگر اس میں تفصیلی بات کرنے جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا، اور علماء کے باقاعدہ بیان اس میں موجود ہی ہے، آپ ان سب کو بھی سنیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے اور شریعت سے نہ ٹکرائے وہ فعل ناجائز نہیں، لیکن جو سنت سے ٹکرائے، شریعت سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے وہ کام ناجائز و حرام ہے، اور دین میں اس کا کوئی جگہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی بات میں نے بتائی اگر اس پہ کوئی غلطی ہوئی تو میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔